بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں وہ ہے شیعہ اور جابر حکمران، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 3۔ آئیے ہم صفحہ نمبر 32 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے جہاں پر اپنی پچھلی ریکارڈنگ کو چھوڑا تھا اس کا تھوڑا سا رابطہ آپ کے اس ریڈنگ کے ساتھ جوڑنے کے لیے کہ ہم جس ہیڈنگ کو پڑھ رہے تھے امام علی علیہ السلام خاموش کیوں رہے، اور اس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بعد خلافت کے لیے انہوں نے تو نامزد فرما دیا تھا، تو حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے پر مولا علی خاموش کیوں رہے، انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اور یہ سوال حضرت علی علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک مستقل پوچھا جا رہا ہے۔ تو خود امام علی علیہ السلام نے سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو آپ نے کہ جو موقف اور جو تاریخ میں جو مواد مہیا ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے ایک پہلا پوائنٹ پڑھ لیا تھا کہ حمایت کا فقدان، اور اب ہم اپنی آج کی جو اس ریکارڈنگ کے پارٹ میں ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پارٹ 2 کہ اسلام کا دفاع۔ آئیے اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابتدا میں جن لوگوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا ان کا ایمان ڈھل مل تھا، اور تنظیمی نقطہ نگاہ سے وہ بیرونی حملوں کا مقابلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ خصوصاً مرتدین، اور یہ پڑھتے ہوئے ہم صفحہ نمبر 33 پر آ گئے، اور مرتدین کے حوالے سے حاشیے میں ہم نے کچھ جاننا ہے جو کہ ایک بڑا سا پیراگراف ہے، آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ مرتدین کے بارے میں لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو اسلام کی حفاظت اور مرتدین کے فساد کو دور کرنے کے لیے مجبوراً حضرت ابو بکر علیہ السلام کی بیعت کرنا پڑی، کیونکہ اس وقت مدینے سے باہر کچھ افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، مثلاً مسیلمہ میم سین یہ لام میم ہے، مسیلمہ کذاب نے، اب یہ نام ہو سکتا ہے میں نے صحیح نہ پڑھا ہو، کذاب نے حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے قرآن مجید کا خاکہ اڑاتے ہوئے، اب یہاں پر جو ایک ورڈ ہے یہ اس پہ انک پھیلی ہوئی ہے، ابیات موضوع کیے، اب یہاں پہ میں اس کو میم سین تے جیم، بہرحال اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، مجید کا خاکہ اڑاتے ہوئے مستبح ابیات موضوع کیے، اور یہ اعلان کیا کہ ایک نبی ہمارے قبیلے سے ہوگا اور ایک قبیلہ قریش سے ہوگا، اس لیے اس کے قوم قبیلے نے اسے نبی مان لیا تھا۔ اس کی قوت آہستہ آہستہ اتنی بڑھتی گئی کہ اس کے پاس 40,000 جنگجو افراد جمع ہو گئے جو کسی وقت بھی مدینے پر چڑھائی کر سکتے تھے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے، کر سکتے تھے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے۔ اگر خدا نخواستہ وہ اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو سب سے پہلے امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کا نشان تک مٹا دیتے۔ اس دور میں صرف مردوں نے ہی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ بنی تمیم کی ایک عورت، اب یہاں پہ نام اسی طرح مٹا ہوا سا ہے لیکن سین جیم الف اور ہے لگ رہا ہے، نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس نے بھی بیعت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ ان مدعیان نبوت کے علاوہ عرب کے کئی قبائل مرتد ہو گئے تھے۔ بنی تمیم کے نعمان بن منظر ساوی سین الف واو چھوٹی نے بحرین میں تاج شاہی پہن لیا تھا، نیز بنی ناجیہ کے لقیط لام قاف یہ توئے بن مالک نے عمان میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا، اور لوگ اسے ذوالتاج کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ جب پورے عرب میں کفر و ارتداد کی آندھیاں چلنے لگی تو حضرت عثمان رضی اللہ امام علی علیہ السلام کو منانے آئے اور کہنے لگے کہ اے ابن اس وقت آپ گرد و پیش کے حالات دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو مبادہ اسلام مٹ جائے گا۔ اب یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ تفصیل کے لیے دیکھیے علامہ سید مرتضیٰ عسکری کی کتاب احیائے دین میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 424۔ میں نے پوری کوشش کر کے یہ تمام ان کی ذرا مشکلات کے باوجود یہ چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش تو کی ہے، اللہ
کرے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہی ہوں۔ اور اس کے بعد اب ہم پھر دوبارہ واپس پیج کی جانب آ گئے ہیں۔ لکھا ہے مرتدین نے عرب کے مختلف حصوں میں شورش برپا کر رکھی تھی۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ بن زید کی سرکردگی میں لشکر کو روم روانگی کا حکم دینے کے بعد رحلت فرما گئے تھے، اور ادھر رومی اور ایرانی سلطنتیں نومولود اسلامی مملکت پر حملہ کرنے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے پر تول رہی تھیں۔ ایسے نازک موقع پر اگر امام علی علیہ السلام حصول خلافت کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ سے ٹکر لیتے تو اسلام کی نو تعمیر شدہ عمارت مسمار ہو جاتی۔ اس صورت میں اسلام کی عظمت قصہ پارینہ ہو جاتی اور اسلام کا پرچم سرنگوں ہو جاتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا رہا ہو اور جس نے اسلام کو عزت و شوکت دلائی ہو، وہ کوئی ایسا اقدام کرے کہ جس سے اسلام کی بنیاد ہی ڈھہ جائے؟ ہم آ گئے ہیں پیج 34 پر۔ بلا شبہ امام علی علیہ السلام اسلام کی بقا کی خاطر خاموش رہے اور آپ نے خانہ جنگی نہیں ہونے دی۔ آپ کا یہ طرز عمل بالکل مناسب تھا۔ بالفرض آپ کا کوئی مقروض قرضہ ادا کرنے سے انکار کر دے اور آپ جانتے ہوں کہ دباؤ ڈالنے کی صورت میں خون خرابہ ہوگا، تو اس صورت میں آپ اچھے تعلقات کی خاطر جھگڑا مول نہیں لیں گے۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے، امام علی علیہ السلام حکومت کے حریص نہیں تھے۔ آئیے اس ہیڈنگ کے مطابق پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پروفیسر عباس محمود عقاد عین قاف الف دال مصری نے اپنی کتاب فاطمۃ الزہرا بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 56 اور مطبوعہ دار الہلال بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، میں لکھا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ علی کو یقین تھا کہ آپ خلافت کے حقدار ہیں، لیکن آپ حکومت کے خلاف نہیں اٹھ سکتے تھے۔ سول سوسائٹی کو چاہیے تھا کہ آپ کے حق کی خاطر آواز اٹھاتی اور اس کا مطالبہ کرتی۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے عقاد کی یہ رائے امام علی علیہ السلام کے متقیانہ کردار کی عکاس ہے۔ پھر لکھا ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تمہاری دنیا کی اہمیت بکری کی رینٹ رے یہ نون ٹے سے زیادہ نہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے، اور یہاں پہ بھی جو الفاظ ہیں یہ زیادہ انک ہونے کی وجہ سے موٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نقطوں کے اور باقی چیزوں کو پڑھنے میں تھوڑی سی دشواری ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ایک عارف امام علی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے انورٹڈ کاما آپ کی نظر میں دنیا اس مشت غبار سے بھی حقیر تھی جو آندھی کے بگولے کے آگے ڈال دی جائے، اور موت آپ کے نزدیک سخت پیاس میں ٹھنڈا پانی پینے سے زیادہ خوشگوار تھی۔ جب امام علی علیہ السلام کی نظر میں دنیا اتنی حقیر تھی تو ان کی حکومت کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے اندرونی دشمن۔ خود مسلمانوں میں بھی امام علی علیہ السلام کے بہت سے دشمن تھے، کیونکہ ان کے باپ بھائی اور دوسرے رشتہ دار اسلامی جنگوں میں آپ کی شمشیر براں سے قتل ہوئے تھے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 35 پہ۔ اگر امام اپنا حق لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تو وہ لوگ آپ پر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا الزام لگاتے اور مذہب کی آڑ لے کر آپ کے خلاف جنگ کرتے، لہٰذا آپ ان اندرونی دشمنوں کو ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی دشمن کو یہ موقع دے کہ بلا وجہ اس کا گوشت پوست ہڈیاں اور خون غارت کر دے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور ایسا آدمی کم ظرف ہوتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے حاسد لوگ۔ امام علی علیہ السلام کے دشمنوں میں ایک ایسے افراد بھی تھے جو آپ سے حسد کرتے تھے۔ جب خلیل بن احمد سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کے سگے بھائیوں کی طرح تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ علی علیہ السلام ایسے تھے جیسے کہ ان کے بھائی نہ ہوں؟ خلیل نے جواب دیا کہ علی علیہ السلام نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، وہ شرف اور علم و حلم نیز سچائی اور دیگر خوبیوں میں سب سے افضل تھے، اس لیے لوگ ان سے حسد کرتے تھے، کیونکہ اب یہ انورٹڈ کاما میں جملہ ہے کہ لوگ اس شخص کی جانب مائل ہوتے ہیں جو ان جیسا ہو۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے جب مسیلمہ بن نمیل، یا نمیل ہے یا نمیل ہی ہے جی، جب مسیلمہ بن نمیل سے پوچھا گیا کہ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو کیوں چھوڑ دیا حالانکہ وہ سب سے افضل تھے، تو انہوں نے کہا کہ لوگ آفتاب امامت کا جلوہ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے تھے۔ ابو الحسن بن تہیان نے جو ایک جلیل القدر صحابی تھے امام علی علیہ السلام سے کہا قریش آپ سے دو چیزوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں، جو ان میں اچھے ہیں وہ شرف اور فضیلت میں آپ کی برابری کرنا چاہتے ہیں، اور جو برے ہیں
ان کے حسد کی وجہ سے ان کی سنگ دلی اور بدعملی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو بزرگی ملی ہے وہ ان سے محروم ہیں، چنانچہ وہ آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے آگے بڑھ جائیں۔ خدا کی قسم ان کا مقصد بہت طویل ہے۔ ہم آ گئے پیج 36 پہ۔ جب آپ آگے بڑھ گئے اور آپ کی گرد کو نہ پہنچ سکے تو انہوں نے آپ کے ساتھ وہ کچھ کیا جو آپ نے دیکھ لیا۔ خدا کی قسم آپ وہ ہیں کہ جن کا قریش کو سب سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ہی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کی نصرت کی اور ان کی رحلت کے بعد ان کی وصیت پر عمل کیا اور ان کے قرضے چکائے۔ خدا کی قسم قریش نے خدا کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے۔ خدا خود ان سے اپنا انتقام لے گا۔ ہم انصار اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے آپ کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم آپ کے ان دشمنوں سے کہ جو موجود ہیں ہاتھوں سے لڑیں گے اور جو موجود نہیں ہیں ان کے خلاف زبانوں سے لڑیں گے۔ یہاں پر ہو گیا انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے جب مسلمانوں نے امام علی علیہ السلام کے خلاف اپنے دلوں میں دشمنی پال لی تو آپ کس کی مدد سے لڑ سکتے تھے اور کس پر بھروسہ کر سکتے تھے؟ اس کے برعکس حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت حاصل کرنے کے لیے ان کے حامیوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر صحابہ کا گروپ ہر آدمی کے پاس گیا اور یہ پرواہ کیے بغیر کہ وہ ابو بکر رضی اللہ کی بیعت کرنے پر راضی ہے یا نہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر ابو بکر رضی اللہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ علی عبد الرزاق اپنی کتاب الاسلام و اصول الحکم میں لکھتا ہے انورٹڈ کاما کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت زور زبردستی سے کرائی گئی تھی، جیسا کہ دور حاضر کی سیاسی حکومتیں دھوس دھاندلی سے کام لیتی ہیں، چونکہ دنیاوی حکومتوں کی طرح حکومت ابو بکر رضی اللہ کا انحصار بھی طاقت پر تھا اور ان لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت علی علیہ السلام ان سے جنگ نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ وہ دو انتہاؤں میں سے کسی ایک کو قبول کریں، چونکہ جنگ کے مقابلے میں بیعت کرنے سے اسلام کو کم نقصان پہنچنے کا امکان تھا۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت کر لی اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب نیکسٹ صفحے پر نئی ہیڈنگ کے ساتھ ہیں ہم، پیج نمبر ہے 37 اور لکھا ہے تشیع کی پیش رفت۔ آئیے جانتے ہیں، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ تشیع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وجود میں آیا تھا اور کچھ صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ خلافت کے جائز حقدار امام علی علیہ السلام ہیں، اس لیے امام علی علیہ السلام اور ان کے حامیوں نے مرحلہ اول میں حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت نہیں کی۔ امام علی علیہ السلام کے پیش نظر اسلام کی حفاظت اور لوگوں کی فلاح تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کیا۔ پھر لکھا ہے کہ بلا شبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ کی حکومت میں بیت المال کا نظام صاف شفاف طریقے سے چلتا تھا۔ انہوں نے حکومتی کاروبار میں اپنے کسی عزیز رشتہ دار کی رعایت نہیں کی تھی، اسی لیے تحریک چلانے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اب تاہم چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ اور بنی امیہ نے اس بعد میں بنی عباس اسلام کے متعین راستے سے ہٹ گئے اور خلافت اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور خلافت ملوکیت میں بدل گئی، یہاں پہ بریکٹ تو کلوز ہو گیا اور ساتھ یہ لکھا ہے کہ اس لیے شیعہ مجبور ہو گئے۔ اب یہاں سے ہم دوبارہ پڑھیں گے، لیکن پہلے جہاں پہ ورڈ لکھا ہے ملوکیت، اس میں کہا ہے انہوں نے کہ حاشیے میں پڑھ لیں، تو آئیے حاشیے کو پڑھتے ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حاشیہ تھوڑا سا بڑا ہے لیکن ہمیں پڑھنا تو ہے۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے مولانا مودودی مرحوم اپنی کتاب خلافت و ملوکیت مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور کے 5ویں باب میں رقم تراز ہیں کہ اسلام میں ملوکیت کے آ جانے کی وجہ سے، اب یہاں پہ 8 پوائنٹ لکھے ہیں آ جانے کی وجہ سے۔ اب لکھا ہے نمبر 1 تقرر خلیفہ کے دستور میں تبدیلی آئی، نمبر 2 خلفاء کے طرز زندگی میں تبدیلی ہوئی، نمبر 3 بیت المال کی حیثیت میں تبدیلی ہوئی، نمبر 4 آزادی اظہار رائے کا خاتمہ ہوا، نمبر 5 عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ ہوا، نمبر 6 شین واو رے واو چھوٹی حکومت کا خاتمہ ہوا، نمبر 7 ہے نسلی اور قومی
اسبتیوں کا ظہور ہوا، اور 8واں پوائنٹ ہے قانون کی بالا تری کا خاتمہ ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ خواجہ، ہم حاشیے میں یہ بھی پڑھ رہے ہیں، خواجہ حسن نظامی مرحوم اپنی کتاب یزید نامہ مطبوعہ مکتبہ کاظمیہ لاہور کے صفحہ نمبر 98 پر امیر معاویہ کے سیاسی جرائم کے ذیل میں لکھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ یہ 14ویں اور 20ویں صدی سیاست کی صدی ہے۔ اس دور میں معمولی آدمی بھی کلیات و سیاست پر بحث کرنی جانتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں تمام شخصی اور خود مختار حکومتوں کا ستیہ ناس ہو گیا ہے اور دنیا کے ہر گوشے میں جمہوریت کے جھنڈے نصب ہو گئے۔ آج جن اصول مساوات اور باہمی مشارکت پر حکومت کی مشین چلائی جا رہی ہے یا ان کے مطالبات ہو رہے ہیں، یہ سب اسلامی جمہوریت کے اصل سے اخذ کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی یہی جمہوریت تھی اور چاروں خلفاء کے زمانے میں بھی، مگر امیر معاویہ نے اس کو توڑ ڈالا۔ انہوں نے تلوار اور ڈپلومیسی کے زور سے اسلامی جمہوریت کے تمام لکھا ہے قاف واو چھوٹیے اور اس پہ کھڑا الف یعنی قوا کو پامال کر دیا اور قیصر و کسریٰ کے شخصی اقتدار کو اپنی ہستی میں نمایاں کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ ان کی ذات نے امیر و غریب کا امتیاز قائم کر دیا۔ ان کے دور حکومت نے ذات پات کا فخر دوبارہ ابھار دیا، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور مذہبیت سے دبا دیا، یا اب یہ ورڈ مجھے سمیم زال مزیت یا مذہبیت سے دبا دیا۔ انہوں نے افراد کی عمومیت و مساوات کو مٹا کر شخصیات کی تفریقیں پیدا کیں اور وہ دوسروں کی مل کر ایک رکابی میں تعام نوشی مفقود ہو گئی۔ وہ رائے کی آزادی اور بے باکی تلواروں نے اپنے ظلم و ستم سے نابود کر دی، یہاں تک کہ معاویہ نے عبادت میں بھی عوام سے امتیاز پیدا کیا اور بادشاہ کے لیے مسجد میں ایک محدود و مخصوص جگہ بنوائی، جس نے شاہ و گدا کی مساوات کھو دی، جبکہ پروردگار کے سامنے بازو سے بازو ملائے کھڑے ہوتے تھے۔ اگر معاویہ نہ ہوتے تو آج تمام دنیا کا جمہوری قانون اسلامی جمہوریت کے ماتحت ہوتا۔ معاویہ نے مسلمانوں کے سیاسی فروغ کو جو اصول مساوات کی بجلیوں کے ساتھ افق کے کائنات پر چمکنا چاہتا تھا، نفسانیت کے بادلوں میں دبا دیا اور چھپا دیا۔ آج معاویہ زندہ ہوتے تو ہندوستان کے بنگالی ان پر گولی چلاتے، یورپ کے سوشلسٹ ان کو ملیا میٹ کر دینے کی کوشش کرتے، اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو نہ صحیح ان کے اعمال و افعال تاریخوں میں زندہ ہیں، جن کو جمہوریت کے تمام فدائی اور حریت کے کل شیدائی قیامت تک نفرت و حقارت سے یاد کریں گے۔ تو یہ تقریباً 2 صفحات پہ ہم نے حاشیہ پڑھ لیا۔ اب ہم دوبارہ سے ریڈنگ کو وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جہاں سے ہم حاشیے پہ گئے تھے۔ لکھا ہے تاہم چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ اور بنی امیہ نیز بعد میں بنی عباس اسلام کے متعین راستے سے ہٹ گئے اور خلافت ملوکیت میں بدل گئی، یہاں سے ہم حاشیے میں گئے تھے، اس لیے شیعہ مجبور ہو گئے کہ ان کی بے اعتدالیوں پر احتجاج کریں۔ ہم پیج 38 پر ہیں، احتجاج کریں، ان سے ٹکر لیں اور ان کے خلاف تحریک چلائیں۔ وہ لوگ جو حکومتوں سے لڑتے ہیں تاکہ اختیارات پر قبضہ کر لیں، وہ برملا یہ نہیں کہتے کہ ہماری لڑائی کرسی کے لیے ہے، بلکہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو معاشرے کی اصلاح اور لوگوں کے ان حقوق کا تحفظ کرنا ہے کہ جو ان حکمرانوں نے پامال کر رکھے ہیں۔ اس اعتبار سے خلافت اول اور ثانی میں ایسی خرابیاں نہیں تھیں اور لوگوں کے حقوق پامال نہیں کیے گئے تھے کہ محاذ آرائی ناگزیر ہو جاتی، لہٰذا ان کے دور میں شیعوں کی تنقید اور محاذ آرائی کے اثرات مرتب نہیں ہوئے، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ کی حکومت کی بدعنوانیوں کا احتساب ہونے لگا، جو بالآخر ان کے قتل کا باعث بنا۔ غرض کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں نے اور دوسرے عامر و جابر حکمرانوں نے جتنا زیادہ ظلم کیا اور عوام کے حقوق سلب کیے، اتنا ہی زیادہ اہل تشیع نے مزاحمت کی۔ انہوں نے انصاف کا اور حکومت حضرت علی علیہ السلام کے خاندان کو منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔
یہاں سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے انصاف کا اور حکومت حضرت علی علیہ السلام کے خاندان کو منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہم آگئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 39 پہ لکھا ہے مسلمانوں کی رہبری کی تصریح، نئی ہیڈنگ ہے مسلمانوں کی رہبری کی تصریح، تے سواد رے یہ ہے، اور یہاں پر نمبر وار لکھا ہوا ہے انہوں نے، جو کہ ہم نمبر وار پڑھتے جائیں گے، جس میں کہ کل 3 پوائنٹس میں واضح کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہے نمبر 1، اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بصراحت امام بنایا تھا، چنانچہ ان کی خصوصی صفات مسلمان حکمرانوں کے لیے بنیادی شرائط قرار پاتی ہیں۔ نمبر 2، اپنی ساری زندگی میں امام علی علیہ السلام نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا اور کسی کو خدا کا شریک نہیں ٹھہرایا، نیز آپ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی دانستہ یا نادانستہ طور پر کوئی خطا نہیں کی، چنانچہ مسلمانوں کے رہبر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی پیغمبروں کی طرح معصوم عن الخطا ہو۔ مسلمانوں کی امامت کے لیے عصمت کی لازمی شرط کے سلسلے میں شیعہ کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے مسلمانوں کے رہبر پیغمبروں کی طرح اسلام کے محافظ اور اسلامی قوانین کو نافذ کرنے والے ہیں۔ اگر ان کے لیے اسلام کے احکام کی مخالفت کرنا جائز ہو تو وہ نہ اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں اور نہ ان قوانین کو نافذ کر سکتے ہیں کہ جن کی انہوں نے خود خلاف ورزی کی ہو، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس بات کے اسبات کے لیے اہل تشیع اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ آئیے یہ ہے آیت سورہ بقرہ کی 124، ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا۔ خدا نے فرمایا کہ میرا یہ منصب ظالموں کو نہیں ملا کرتا، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس آیت کے مطابق ظالم اور گناہ گار لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی خدا کی نافرمانی کی ہو، امامت اور مسلمانوں کی رہبری کے اہل نہیں ہیں۔ آئیے صفحہ 40 پہ آ گئے ہیں۔ اب پوائنٹ 3 ہے کہ جس طرح امام علی علیہ السلام تمام صحابہ سے افضل تھے، اسی طرح ضروری ہے کہ مسلمانوں کا رہبر بھی تمام صفات میں اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل ہو، کیونکہ عقل اور شرع کہتی ہے، شین ر عین کہتی ہے کہ جو شخص علم اور تقوی میں بڑھا ہوا ہو وہ ان لوگوں کی اتباع نہیں کر سکتا جو ان سے کمتر ہوں۔ قرآن کہتا ہے، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ، کہ کیا وہ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے ہدایت نہ کرے ہدایت نہیں پا سکتا؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یہاں پر سوال یا نشان بھی ہے اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ صفات جو اہل تشیع مسلمانوں کے رہبر اور اپنے امام کے لیے ضروری جانتے ہیں کسی حاکم میں نہیں دیکھی گئیں، یہ فقط امام علی علیہ السلام اور ان کی پاک اولاد کا امتیاز ہے۔ ان اماموں میں سے پہلے امام کا تعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، اور ہر آنے والے امام کی نامزدگی اس کے پیشرو امام نے کی تھی۔ ان باتوں کی روشنی میں شیعہ ان حکمرانوں کو کہ جو امام علی علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں رسمی طور پر تسلیم نہیں کرتے اور انہیں اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کا غاصب سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ منصب خدا نے بصراحت امام علی علیہ السلام کی پاک اولاد کو عنایت فرمایا ہے۔ اہل تشیع نے ہمیشہ ایسے غاصب حکمرانوں کی مخالفت کی ہے اور ان کے خلاف صفارہ رہے ہیں۔ اگر وہ کسی وقت خاموش رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کو جائز حکمران مان لیا ہے۔ ان کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ غاصبوں کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ کہ ان حکمرانوں کے خلاف سینہ سپر ہوا جائے جو حکمرانی کی شرائط، رہبری کی تصریح، عصمت اور افضلیت پر پورا نہیں اترتے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہر دور میں شیعہ کس جرم کی پاداش میں قتل کیے گئے اور حقوق سے محروم رکھے گئے، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے غاصب حکمرانوں سے جو ٹکر لی اس کی بنیاد دین اور ایمان کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اب ہم صفحہ 41 پہ آ گئے ہیں، یہاں مین ہیڈنگ ہے ظالم حکومتوں کی اطاعت۔ سنی علماء نے اپنی فقہ اور عقائد کی کتابوں میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا لوگوں پر ایک فاسق اور ظالم حکمران کی اطاعت واجب ہے؟ شیخ ابو زہرا
کتاب المذاہب الاسلامیہ میں رقم تراز ہیں کہ احمد بن حنبل شافعی اور مالک کہتے ہیں کہ لوگوں پر لازم ہے کہ حکام کے مظالم پر صبر کریں۔ قاضی عبد الرحمن ایجی متوفی 786 ہجری کی کتاب المواقف فی علم الکلام کے جز نمبر 8 کے آخر میں، اور السید الشریف جرجانی متوفی 816 ہجری کی کتاب شرح المواقف میں ہے کہ مرجنا ایک عقیدہ ہے کہ اگر کسی شخص کا ایمان سلامت ہو تو اس کے گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر کوئی شخص کافر ہو تو اس کی نیکیاں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اب میں آپ سامعین کی آسانی کے لیے ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ مرجنا کا جو ورڈ ہے یہاں پہ کیونکہ انک ذرا زیادہ ہے تو میم رے جیم نون ہے، میرے خیال سے یہی ہے۔ اگر اس کو آگے پڑھتے میں اس کی کوئی مزید صاف تصویر ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے بارے میں ہمیں حاشیے میں تقریباً 2 صفحات پر بہت تفصیل سے ہماری اطلاع کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ مرجنا کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ متکلمین کا ایک گروہ مرجنا کہلاتا تھا، بحمدللہ اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ایمان سلامت ہو تو کسی عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل ان کے اس عقیدے کا محرک سیاسی مصلحت تھی۔ یہ لوگ بنی امیہ کے زمانے میں تھے اور انہیں ان کی تائید حاصل تھی۔ یہ لوگ اس طرح امراء اور سلاطین بنی امیہ کے اعمال کے لیے ایک وجہ جواز مہیا کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تاریخ کہتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جناب اگر آپ کا ایمان درست ہے تو پھر عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عمل کرو تو کرو، نہ کرو تو نہ کرو، عمل کوئی چیز نہیں ہے۔ جب بنی امیہ کو زوال آ گیا تو بنی عباس نے اس دشمنی کی بنا پر کہ جو انہیں بنی امیہ سے تھی، مرجنا کی بیج کنی کر دی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب مرجنا کی سوچ نے شیعوں کے دماغ میں جڑ پکڑ لی ہے۔ حالانکہ جو قصہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصلاً شیعہ عقیدہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ احمد امین نے زہی الاسلام زواد ہے چھوٹی ہے زہی الاسلام کتاب کا نام ہے میں ابو الفرج اصفہانی کی اغانی الف غ الف نون چھوٹی ہے، یہ بھی کیونکہ انک زیادہ ہے تو میں سمجھ پا رہی ہوں کہ الف غین الف نون الف لکھا ہے، یا افانی بھی ہو سکتا ہے۔ آگے اگر بہتر لکھا ہوا تو ہم بہتر اس کو جان سکیں گے۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں۔ احمد امین نے کتاب زہی الاسلام میں ابو الفرج اصفہانی کی احانی سے ایک روایت نقل کی ہے۔ خود احمد امین کا رجحان شیعوں کے خلاف ہے، لیکن بہرکیف اس نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص جس کا انہوں نے نام بھی لیا ہے وہ کہتا تھا کہ ایک شیعی اور ایک مرجعی اپنے عقائد کے بارے میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ مرجنا یا مرجع کے اصول زیادہ صحیح ہیں، اور دوسرا کہتا تھا کہ شیعہ کے مرجعی کہہ رہا تھا کہ عمل کوئی چیز نہیں، اصل چیز صرف ایمان ہے، جبکہ شیعہ کہہ رہا تھا کہ عمل ضروری ہے۔ اسی اثنا میں وہاں ایک گویہ آ نکلا۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ میں گویہ اس قرینے کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ یہ اغانی کی روایت ہے، یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ دونوں نے کہا کہ آؤ اس سے پوچھ لیں کیونکہ یہ آدمی سمجھدار معلوم ہوتا ہے۔ دونوں نے طے کیا کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ شیعہ حق پر ہیں یا مرجنا یا مرجع۔ آخر وہ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ میاں تمہارا عقیدہ کیا ہے، آیا شیعہ حق پر ہیں یا مرجنا؟ اس نے جواب دیا کہ میرا اوپری حصہ شیعی اور نچلا حصہ مرجعی ہے، یعنی میں عقیدے میں شیعہ ہوں مگر عمل کے لحاظ سے مرجعی ہوں، یعنی میں شیعہ عقائد کو تسلیم تو کرتا ہوں مگر ان کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ اب ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے، اب اگلا پیراگراف ہے، اب ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم ایسی قوم بن گئے ہیں کہ فکر کے لحاظ سے بھی مرجعی ہیں اور عمل کے لحاظ سے بھی۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کے مطابق کہنا چاہیے کہ ہماری دینی سوچ نیم مردہ ہو چکی ہے، یا یوں کہوں کہ مر گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہماری سوچ ہی مرجنا یا مرجع کی سی ہو گئی ہے تو اس کا انجام اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب سوچ یہ ہو کہ عمل کی ضرورت ہی نہیں تو پھر کیا دنیا رہ سکتی ہے؟ آخر رہ کیسے سکتی ہے؟ عزت رہ سکتی ہے؟ اور لکھا ہے اس کے بعد اب کیونکہ عربی کا ہے لفظ اور یوں اسی طرح انک ہے، العامل
یفعلون کا استحقاق رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہماری دینی فکر کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ دین کے بارے میں ہمارا انداز فکر غلط ہے۔ میں کہنے کی جسارت کروں گا کہ چند عبادات کے فروعی مسائل اور چند معاملات کو چھوڑ کر دین کے بارے میں ہماری سوچ قطعاً درست نہیں۔ ہم نہ اپنی مجلسوں اور خطبوں میں صحیح بات کہتے ہیں، نہ کتابوں اور رسالوں میں صحیح بات لکھتے ہیں، اور نہ ہی صحیح طریقے سے سوچتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم دوسروں کو مسلمان بنانے کی فکر کریں، ہمیں خود اپنی خبر لینی چاہیے۔ مسجد میں چراغ جلانے سے پہلے اپنے گھر کا دیا روشن کرنا چاہیے۔ مذہب زندگی ہے، حرکت ہے، بیداری ہے، مگر کون سا مذہب؟ وہ مذہب جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں۔ ساتھ ہی مذہب معاشرے کے لیے افیون بھی ہے، مگر کون سا مذہب؟ وہ معجون مرکب جو ہم نے خود تیار کیا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ اگر لوگوں میں بدعات پھیل جائیں تو عالم کا فرض ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، ورنہ وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے استاد مرتضی مطہری۔ یہ ہم نے سب کچھ جو حاشیے میں پڑھا یہ استاد مرتضی مطہری کی تحریر ہے، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم دوبارہ سے جو ہم نے ہیڈنگ ظالم حکومتوں کی اطاعت کو پڑھنا شروع کیا تھا، جہاں پہ ہم نے مرجع یا مرجنہ کا عقیدہ پڑھنا شروع کیا تھا، وہیں پہ آ جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مرجنہ کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی شخص کا ایمان سلامت ہو تو اس کے گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر کوئی شخص کافر ہو تو اس کی نیکیاں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اچھا سامعین، یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ حاشیوں کو پڑھتے اور یہ سارا کچھ کرتے کراتے ہم پیج نمبر 43 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ایک اور گروہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان کے معنی اللہ کو ماننا، اس کے سامنے فروتنی اختیار کرنا اور اس سے قلبی محبت رکھنا ہے۔ جس شخص میں یہ باتیں پائی جائیں وہ مومن ہے اور اللہ کی نافرمانی اور گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس عقیدے کی بنا پر ان کے نزدیک ایسے ظالم حکمران کے خلاف اٹھنا جائز نہیں جو دین خدا کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہو اور بندگان خدا پر ظلم کرتا ہو، کیونکہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا اور سلطنت کا نظام اور امن و امان درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کتاب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنہ پھیل جائے تو اس وقت چلنے سے بیٹھ جانا بہتر ہے اور دوڑ دھوپ کرنے سے چلنا بہتر ہے، اور دوڑ دھوپ کرنا فتنے میں ملوث ہونے سے بہتر ہے۔ پھر آگے انورٹڈ کاما میں ایک اور بھی لکھا ہے کہ ایک اور ہے بات کہ جب فتنہ پھیل جائے تو تم تتر بتر ہو جاؤ۔ جس کے پاس اونٹ یا بھیڑیں ہوں وہ انہیں چرانے کے لیے جنگل میں چلا جائے، اور جس کے پاس زراعت کے لیے زمین ہو وہ کھیتی باڑی میں جٹ جائے۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ تو ہم نے یہ دو جو ہیں حضرت ابوبکر نے جو کہ روایات نقل کی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، یہ ہم نے دو پڑھ لی۔ پھر لکھا ہے کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس اونٹ یا بھیڑے یا زمین نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما اپنی تلوار پتھر پر مار کر توڑ ڈالے، انورٹڈ کاما کلوز، تاکہ حکمرانوں کے خلاف لڑنے کا امکان باقی نہ رہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بلا تردید ایسی احادیث قدیم اور جدید حکمرانوں کے کاسۂ لیس علماء گھڑتے ہیں۔ ایسے علماء نے حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور ان کے مفادات کی حفاظت کے لیے قرآن کی منمانی تفسیریں لکھی ہیں۔ شیخ محمد ابو زہرا نے کتاب المذاہب الاسلامیہ کے صفحہ نمبر 158 پر ایک ایسی ہی جعلی حدیث صحیح بخاری سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ اگر ایک شخص برسر اقتدار آ جائے اور خدا کی نافرمانی کرے تو جو شخص اسے گناہ کرتا ہوا دیکھے اسے چاہیے کہ اس سے نفرت کرے، لیکن اس کے خلاف لڑنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور ہم آ گئے ہیں پیج نمبر اس کتاب کے 44 پر۔ لکھا ہے ان جعلی احادیث کے علاوہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے اعمال کی بجاوری میں مجبور ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے قضاء و قدر کے مطابق کرتا ہے، یعنی دست قضا نے حکمرانوں کو ظلم کرنے پر مجبور کیا، چنانچہ ہمیں ان کے مظالم پر صبر کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ یعنی سے لے کے صبر کرنا
چاہیے کا جو ہے یہ بریکٹ میں تھا. پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں آزاد ہے اور خدا نے اسے ظلم کرنے پر مجبور نہیں کیا. انسان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے. خلافت ایک الہی حق ہے جو علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام نیز ان کے نمائندوں میں منحصر ہے. اس لیے شیعہ علماء نے عادل حکمرانوں سے مروت برتی ہے اور ان کے ساتھ تعاون کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک حاکم کافر ہو لیکن عادل ہو تو وہ ایسے حاکم سے بہتر ہے کہ جو مسلمان ہو مگر ظلم کرتا ہو. سید ابن طاؤس کا یہ قول مشہور ہے کہ ایک انصاف پسند کافر، یہ انصاف پسند کافر کا لفظ انورٹڈ کاما میں ہے، کہ ایک انصاف پسند کافر ایک ظالم مسلمان سے بہتر ہے. علامہ باقر مجلسی نے بھی بہار الانوار میں لکھا ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی. اسی طرح نہج البلاغہ کے مؤلف جناب شریف رضی نے عمر بن عبد العزیز کے بارے میں لکھا ہے کہ بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ لوگوں کو اپنی امیہ کے لیے رونا چاہیے تو میں تمہارے لیے روؤں گا کیونکہ وہ انصاف پسند اور قوم کی خیر خواہ تھے. اب یہاں پہ امیہ ہی لکھا ہے جو جتنا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے الف میم یہ ہے. اچھا، اور یہ جو ورڈ ہے کہ یہ بریکٹ میں ہے کہ کیونکہ وہ انصاف پسند اور قوم کی خیر خواہ تھے. امام باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص گناہگاروں کی اطاعت کرے وہ بے دین ہے، انورٹڈ کاما کلوز. اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو آدمی ظالم حکمران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرے وہ خدا کے دین سے نکل جاتا ہے. امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مخلوق کی فرما برداری کے لیے خالق کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی. اور یہاں پر ہم پیج 45 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنی اس ریڈنگ کو انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے. اگلی ریکارڈنگ میں ساتھ رہیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.